بہت ساری ایسی بھی چیز اویلیبل ہے کہ اگر آپ پروگرامنگ کو نہیں بھی جانا چاہتے، ایک حد تک بھی نہیں جانتے یار آپ کو، تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چلے انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے، ہم آپ کو ساری چیزیں گو تھرو کروائیں گے، ایک ہی چیز گو تھرو کروائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں، وہ تو دیکھنا پڑے گا نا یار۔ اچھا ایکسپرٹ، کیا حال چال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا یار معذرت، میں نا ورڈ پریس کا کورس مطلب کہ کنٹینیو نہیں کر پایا 2 ویک سے، میں اصل میں تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی بزی ہو گیا تھا۔ ہم نا کنٹینیو کرتے ہیں اپنے کورس کی طرف۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو مطلب کہ سٹارٹ کیا تھا وہ ورڈ پریس کا ہم نے کورس آؤٹ لائن دیکھی تھی ایک بار، کورس آؤٹ لائن کے بعد انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا کہ انسٹالیشن اسے لوکل ہوسٹ پہ کیسے کرنی ہے۔ بیسیکلی لوکل ہوسٹ پہ انسٹال کرنے کے لیے نا ہمیں 2 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ایک ورڈ پریس جو فائل ڈائریکٹری ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا ڈائریکٹری رکھنے کے لیے، کہ یہ چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، یہ چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے، یہ فائلز ہے، یہ ایسے کام کرے گی، یہ ایسے کام کرے گی۔ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس زیمپ۔ زیمپ بیسیکلی کیا کرتا ہے، آپ لوکلی ایک نا کیا کہتے ہیں کہ ایک سرور پرووائڈ کر دیتا ہے۔ میں سمپل لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، وہ کہتے ہیں جھٹکا لینگویج جو ہوتی ہے، تو مطلب کہ اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جو مطلب کہ اتنے ویل اویئرنیس نہیں ہے بندے، ان کو بھی چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ اچھا زیم کیا کرتا ہے بیسیکلی، زیمپ یہ کرتا ہے کہ ہمیں ایک لوکلی سرور پرووائڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ہم نے وہ فائل ڈائریکٹریز دے دیتا ہے۔ کچھ ورڈ پریس کی فائل ڈائریکٹری ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے، وہ جا کے ادھر ہم اس فولڈر میں ڈال دیں گے، تو وہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ زیم کیا کرتا ہے، ہمیں ایک لوکلی جو سرور ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں ایک ڈیٹا بیس پرووائڈ کرتا ہے، ڈیٹا بیس پلیٹ فارم جو PHP مائی ایڈمن ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، تو جس کو گو تھرو کر کے تو ہم مطلب ساری چیزیں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا تو ایک تو یہ چیز ہے ہمارے پاس ورڈ پریس، ٹھیک ہے، اس کی ڈائریکٹری ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے ہم نے، اور ایک ہے ہمارے پاس زیمپ، ٹھیک ہے۔ آپ نے سمپل جا گوگل پہ زیمپ لکھنا ہے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ چیز اس طرح ادھر اویلیبل ہے۔ اچھا آپ نے ادھر ونڈوز پہ جانا ہے، ونڈوز ہے، لینکس ہے، آپ کا جو بھی پلیٹ فارم ہے، iOS سسٹم یوز کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا یوز کر رہے ہیں، تو آپ نے ادھر اسٹارٹ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اسے انسٹال کرنے کے لیے آپ نے ڈبل کلک کرنا رہنا ہے، ایڈمنسٹر کرنا ہے، اور مطلب نیکسٹ 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 کری جانا ہے آپ نے اس کو کوئی چینجز نہیں کرنی، کسی قسم کی دوسری چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ انسٹال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے ورڈ پریس کی ویب سائٹ جو آفیشیل ویب سائٹ ہے آپ نے اس پہ جانا ہے، ادھر گیٹ ورڈ پریس پہ کلک کرنا ہے، اور نیکسٹ آ جائے گا ادھر ڈاؤن لوڈ اینڈ انسٹال ورڈ پریس، آپ نے ادھر جانا ہے، اور یہ دیکھیں 6.0.1 جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی یہ آپ کو ادھر اویلیبل ہوگی۔ میرے پاس دونوں چیزیں اویلیبل ہے، انسٹالڈ ہے، تو میں اس لیے اسے انسٹال نہیں کروں گا۔ اچھا اس کے بعد جب آپ زیمپ انسٹال کر لیں گے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس نا کچھ آپ نے جانا ہے اپنے جو آپ کی سی ڈرائیو ہے نا، جدھر ونڈو انسٹالیشن ہوتی ہے آپ کی، ادھر آپ کا ایک فولڈر بنا ہوگا، زیمپ نام کا فولڈر بنا ہوگا، XAMPP، اوکے، آپ نے اسے اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے آئے گا، بڑے سارے فولڈر آ جائیں گے آپ کے سامنے، اس طرح نا بہت سارے فولڈر آ جائیں گے، لیکن ہمارے کام کا صرف ایک فولڈر ہے، وہ ہے HTDocs، ٹھیک ہے، HTDocs فولڈر ہے ہمارے کام کا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ چیز ہوگی۔ اچھا اس کے بعد یہ چیز آپ کو مل گئی۔ اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر جانا ہے، آپ نے زیمپ لکھنا ہے، زیمپ لکھا آپ لوگوں نے، زیمپ کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر کر لینا ہے، آپ جیسے بھی رن کرنا چاہیں اسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ پر ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ ریکمینڈیڈ ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں نا اس میں کچھ کسی کی پورٹس لینی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے نا آپ نے رن اینڈ ایڈمنسٹریٹر کر لیا، تو میرے پاس آلریڈی رن ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ میرے پاس شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ادھر اسٹارٹ اپاچی پہ آنا ہے، اسٹارٹ مائی SQL کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز ہوتا ہے وہ نا مطلب کچھ ایرر شو کر دیتا ہے آپ کو، لیکن ظاہر ایڈمنسٹریٹر رن کر رہے ہیں تو وہ آپ کی نا بیک اینڈ پہ وہ چلانا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ پلیٹ فارم ہو گیا ہمارے پاس۔ جب یہ انسٹالیشن کمپلیٹ مطلب ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے آپ کے پاس 2 ہی چیزیں چاہیے آپ کو، ورڈ پریس اور زیمپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردر ہم نے جانا ہے اس پہ،
ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز ہوگی ہماری. اچھا اس کو رن کرنے کے لیے میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ہم نے جانا ہے اپنے لوکل ڈرائیو سی میں جانا ہے. سی میں جانے کے بعد زیم سرور میں جانا ہے. ٹھیک ہے. زیم میں جانے کے بعد ہم نے ایچ ٹی ڈاکس ڈھونڈنا ہے. ایچ ٹی ڈاکس کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایچ ٹی ڈاکس ڈھونڈ لیا. ادھر ہم نے سمپلی کرنا ہے ایک فولڈر جنریٹ کیا جس میں ایکسپرٹس میں ایک فولڈر کا نام رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں بتاؤں گا کہ میں نے اس فولڈر کا نام ایکسپرٹس کیوں رکھا. اس کا جا کے نا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے موسٹلی کوشش کرنی ہے کہ آپ سمپل نیم رکھیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے ورڈ پریس ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ورڈ پریس ڈاؤن لوڈ میرا اصل میں کام سارا لوکلی بھی ہوتا ہے تو آن لائن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے مطلب ساری چیزیں نا پہلے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس ایزینس کے لیے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس ایز میں موجود رہیں. اچھا یہ چیزیں ہو گئی. آپ نے کیا کرنا ہے جو ورڈ پریس کی ڈائریکٹری جتنی بھی آپ کو دے گا نا آپ نے اٹھا کے اس جو ایکسپرٹس کے فولڈر میں یا جو بھی آپ فولڈر کا نیم بناؤ گے آپ نے اس میں ڈال دینی ہے. اچھا اس کے بعد کیا کریں گے. زیپ آپ نے رن کیا ہوگا اس طرح کا آپ کے سامنے چیزیں شو ہو رہی ہوں گی. آپ نے ایڈمن پہ جانا. ایڈمن پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ شو ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں پی ایچ پی مائی ایڈمن. یہ اصل میں ظاہر ہر چیز کو رن کرنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس ریکوائر ہوتی ہے. ڈیٹا بیس اصل میں کیا کرتی ہے. ڈیٹا بیس یہ کرتی ہے کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ساری وہ آپ کی بیک اینڈ پہ اپنے پاس رکھتی ہے. لائک آپ کے پیجز ہو گئے, آپ کی پوسٹ ہوگی, آپ کے کانٹیکٹ فارم ہو گئے, آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا کسی نہ کسی فارم میں وہ اپنے پاس رکھے گی. سارا یوزر انفارمیشن رکھے گی آپ کے پاس. جتنے بھی آپ ٹیبلز بناؤ گے یا دوسری چیزیں بناؤ گے تو وہ ساری آپ کے پاس اویلیبل ہوں گی. اچھا آپ نے ادھر آنا ہے. آپ نے نیو پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. سمپلی نیو پہ کلک کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی. آپ نے ایکسپرٹس لکھ دینا ہے ادھر. مطلب آپ نے جو بھی اپنی ڈیٹا بیس کا نام رکھنا ہو. میں نے تو ظاہر آپ کے لیے بنا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا ایز ہو جائے میں اس کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے ادھر کریٹ پہ کلک کرنا ہے. ڈیٹا بیس ہیز بین کریٹڈ. اوکے ڈیٹا بیس کریٹ ہوگی. اس کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دینا. آپ نے اس میں ایک کسی قسم کا چینج نہیں کرنا. پھر آپ نے جانا ہے اپنے دوبارہ اسی فولڈر میں ایچ ٹی ڈاکس میں جو آپ نے فولڈر بنایا تھا نا. ٹھیک ہے. زیمپ کے ایچ ٹی ڈاکس کے اندر ہوگا ایکسپرٹس. کدھر گیا یہ ایکسپرٹس کا فولڈر. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. اس میں ایک فائل ہوتی ہے wp config sample.php. آپ نے اسے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کر کے تو آپ اسے نوٹ پیڈ پہ اوپن کر لیں یا آپ کے پاس کوئی دوسرا. میں نوٹ پیڈ پہ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ موسٹلی لوگوں کے پاس نوٹ پیڈ اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ونڈو کے ساتھ بلٹ ان آتا ہے. اچھا اس میں آپ نے تین چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یہ جو تین چیزیں ہیں نا یہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بیسیکلی ڈیٹا بیس کا نیم. نیم ہم نے کیا رکھا تھا. نیم ہم نے رکھا تھا ایکسپرٹس. ٹھیک ہے. یوزر نیم ابھی مطلب ڈیٹا بیس کو ہم نے کوئی یوزر نیم اسائن نہیں تھا کیا تو اس کی وجہ سے ہم اسے روٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. روٹ اصل میں ہوتا ہے کہ جو اس کی کیا کہتے ہیں اسے روٹ لیول کی ایکسیس ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. لوکل اوس انسٹال کرنے کے لیے یہی پروسیس ہے ابھی فی الحال کے لیے. ٹھیک ہے. جب ہم لائیو سرور پہ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو فردر بتائیں گے کہ فردر کیسے مینیج کرنا ہے اسے. ادھر ڈیٹا بیس کا وہ جب آپ لائیو سرور پہ ڈیٹا بیس بناتے ہو نا تو ادھر آپ کو یوزر نیم بھی دینا پڑتا ہے. ادھر آپ کو پاسورڈ بھی دینا پڑتا ہے. تو جب مطلب ڈی بی کا نیم تو آف کورس آپ کو دینا ہی پڑے گا. تو وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ادھر ڈالنی پڑتی ہے. لوکل اوس پہ کرنے کے لیے ہم اسے سمپلی روٹ پہ لے جاتے ہیں. کنٹرول ایس. اس کے بعد ہم نے اسے سیو ایز کرنا ہے. ٹھیک ہے. سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے جو سیمپل نام ہے نا وہ آپ نے ہٹا دینا ہے. اور میک شیور کیجئے گا کہ یہ اسی ڈائریکٹری میں ہو جس میں آپ کی ساری ورڈ پریس کی فائلز پڑی ہوئی ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے جانا ہے. آپ نے نا ادھر کلک کرنا ہے. اب آج پہلے ہم نے ڈیٹا بیس بنانے کے لیے مائی ایس کیل کے ایڈمن پہ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے اب کرنا ہے ایڈمن اپاچی سرور کا جو تھا ہمارا اس پہ کلک کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر نا اپنی جو فولڈر بنایا تھا نا وہ فولڈر میں نے آپ کو ایچ ٹی ڈاکس میں جو فولڈر بنایا تھا ہم نے اس کا نیم آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. ایکسپرٹس ہم نے ایکسپرٹس سے لکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایکسپرٹس لکھنے کے بعد
ادھر ہمارے سامنے نا وہ مطلب کہ ورڈ پریس کی انسٹالیشن کا جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے شو کر دے گا. ابھی وہ چیک کر رہا ہے کہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں ان کے پاس ورڈ پریس کی فائل ساری موجود ہیں. WP config فائل یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ کو وہ کہے گا کہ ایرر اسٹیبلشنگ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, وہ اس طرح کا کچھ ایرر آپ کو شو کروائے گا کہ مطلب کہ آپ کی ڈیٹا بیس کنیکٹ نہیں ہو پا رہی, آپ کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا انسٹالیشن ایشو آئے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ہمارے گروپ میں آپ پوسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو آ رہا ہے. تو میں انشاءاللہ سوری میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ایز سون ایز ریزالو ہو سکے آپ کا جیسے بھی پاسبل ہے. اچھا, جب آپ ایکسپرٹس کو انسٹال کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے آپ کے سامنے آٹومیٹکلی ڈائریکٹری ساری اوپن کر دی ہے. آپ نے ادھر سے انگلش سلیکٹ کرنی ہے یا جو بھی آپ کی لینگویج ہے, آپ نے انگلش سلیکٹ کرنے کے بعد اسے کنٹینیو کرنا ہے. سائٹ ٹائٹل کیا رکھیں گے ہم؟ سائٹ ٹائٹل بیسیکلی جو ہوتا ہے, جو آپ کا ادھر ٹائٹل شو ہوگا نا سائٹ کے اوپر, یہ وہ ٹائٹل ہوتا ہے. میں رکھتا ہوں سگما ایکسپرٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں. اچھا, جو یوزر نیم ہوتا ہے نا, بیسیکلی یوزر نیم ہوتا ہے جو ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ ریکوائر ہوتا ہے. وہ آپ نے ادھر ڈیٹیل دینی ہوتی ہے آپ کو ساری. ٹھیک ہے, تو ہم ادھر سیمپل رکھ لیتے ہیں ایڈمن. آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں, کسی قسم کا بھی نام رکھ سکتے ہیں, آپ کو کسی قسم کا بھی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور میک شیور کیجئے گا کہ جو پاسورڈ رکھ رہے ہیں نا اس میں میں ابھی کوئی بھی رکھ لیتا ہوں, ایڈمن @1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ تو اس نے بڑا گندا سا دے دیا 0 3 4 6. ٹھیک ہے, یہ 0 3 4 6 دے دیا میں نے, اور میں سوچ رہا ہوں اس کے اندر ایک ڈاٹ بھی ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ میڈیم دے دیا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اسٹرانگسٹ پاسورڈ ہو. اس کی ریزن بلا کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی سائٹ کو کوئی ایکسیس نہ کر پائے. ٹھیک ہے, تو ظاہر آپ کی جو پرائیویسی ہوتی ہے یا ویب سائٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پاسورڈ کریک نہ ہو کسی بھی قسم کا. ابھی تو میں میڈیم رکھ رہا ہوں کیونکہ میں لوکل اس پہ کام کر رہا ہوں, تو میں اس کی وجہ سے نا میڈیم رکھ رہا ہوں. اچھا, یور ای میل پہ آپ نے اپنی نا ای میل دے دینی ہے. اصل میں آن لائن کیا ہوتا ہے, جب آپ یہ ای میل دیتے ہو نا تو جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو اس ای میل میں آ جاتی ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, یا آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے, یا آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے, یا آپ کی ویب سائٹ میں اس طرح کے ایشو آ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے ایک بار. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی کلک کر دینا ہے انسٹال ورڈ پریس پہ. یہ ابھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری کنفیگر کر دی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے, تو میں اسے اپڈیٹ پاسورڈ کرتا ہوں, لاگ ان کرتا ہوں, کیونکہ میں نے ساری چیزیں اپنی آن لائن ہی سیو کی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو مطلب کہ ہم نے ادھر ڈالی تھی. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ یار ہمارا تو مطلب کہ کیا کہتے ہیں اسے کہ انسٹال تو ہو گیا لیکن ہمیں یہ نہیں مل رہا کہ وہ کدھر سے ڈھونڈنا ہے, کیا چیز کرنی ہے, کیسے کرنا ہے. پھر آپ کو ایک بار بتا دو, ایڈمن میں جائیں. ٹھیک ہے, ایڈمن میں جا کے ٹھیک ہے ادھر آپ نے وہی اپنے فولڈر جو آپ نے فولڈر کریٹ کیا تھا ایکسپرٹس, وہ آپ نے لکھنا ہے. ہم نے ایکسپرٹس لکھا, ہم دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں, وہ تو دیکھنا پڑے گا نا یار. اچھا, تو یہ دیکھیں یہ ہماری مطلب ویب سائٹ پہ اس نے جو اس کے ساتھ تھیم آتے ہیں, ورڈ پریس کے ساتھ تھیم آتے ہیں, وہ نارملی تھیم ہوتے ہیں, اتنے کوئی خاص نہیں ہوتے, تو وہ اس نے انسٹال کر دی ہیں. اچھا, اب آپ نے جو لاگ ان پینل کو ایکسیس کرنے کے لیے نا آپ نے کرنا ہے WP ایڈمن. ٹھیک ہے, آپ نے WP ایڈمن پہ کلک کیا تو یہ دیکھیے ہم لاگ ان پیج پہ آ گئے ہیں. لاگ ان پیج پہ آنے کے بعد ہمیں جسٹ لاگ ان پہ کلک کرنا ہے, آپ نے اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے, اور جو آپ نے اپنا یوزر نیم رکھا تھا وہ آپ نے ڈالنا ہے.
تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ساری چیزیں شو ہو جائیں گی۔ ورڈ پریس ہے جو بیسیکلی ایک مطلب کہ فری سورس پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کسٹمائزیشن بھی کر سکتے ہیں، اس میں بہت سی دوسری چیزیں بھی اویلیبل ہے، بہت ساری ایسی بھی چیزیں اویلیبل ہے کہ اگر آپ پروگرامنگ کو نہیں بھی جانا چاہتے، ایک حد تک بھی نہیں جانتے یار آپ کو، تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چلیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو ساری چیزیں گو تھرو کروائیں گے، ایک ہی چیز گو تھرو کروائیں گے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ ابھی فی الحال ہم بگنر لیول کے چیز کو ختم کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم فردر نیکسٹ اپنے پروسیس پہ چلیں گے۔ اور میں یہ آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فری آف کاسٹ اپنا کورس چلا رہے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز کرتا ہے تو وہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہماری طرف سے کسی قسم کا ایسے کوئی چارجز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز کر رہا ہے تو کائنڈلی ہمیں بتائیے گا، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اچھا، تو اس طرح کا آپ ہمارے سامنے ڈیش بورڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ورڈ پریس کی انسٹالیشن ہم نے کرنی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، خیال رکھیے گا۔